دوستو دنیا بھر سے اس وقت انتہائی سنسنی خیز اور بڑی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جس نے روس اور اسرائیل کو بھی حیران کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف صدر پوتین کے ایک فیصلے نے یوکرین جنگ میں نیوکلیئر خطرے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام بڑی خبروں کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی، جہاں ایران نے ایک بار پھر اسٹریٹ آف ہارموز پر موجود امریکی ناکہ بندی یعنی بلوکیڈ پر بڑا حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے 4 سے 5 خودکش ڈرونز امریکی پوزیشنز کی طرف بھیجے گئے، لیکن یو ایس اے کے فائٹر جیٹس نے ان ڈرونز کو راستے میں ہی مار گرایا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، امریکہ نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کا وہ اہم رڈار سسٹم تباہ کر دیا ہے جس کے ذریعے ایران اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے ہر جہاز پر نظر رکھتا تھا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنئی سے براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ایران نے اس پیشکش کو سرے سے مسترد کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ شاید ٹرمپ کسی خیالی دنیا یعنی لالا لینڈ میں جی رہے ہیں۔ اگر انہیں کوئی سنجیدہ مذاکرات یعنی بات چیت کرنی ہے تو وہ ہمارے سفارتکاروں سے کریں، سپریم لیڈروں سے براہ راست بات کرنے کی ڈیمانڈ محض ایک مذاق ہے۔ دوسری بڑی خبر ترکی کا نیا خطرناک ہتھیار۔ دوستو اب رخ کرتے ہیں ترکی کا، جس نے ڈیفنس کی دنیا میں ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ ترکی نے ایک ایسا جدید اینٹی ڈرون ویپن تیار کر لیا ہے جو مستقبل کی کسی بھی جنگ میں ترکی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اسے دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ یہ ہتھیار اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اصل میں یہ ایک لیزر ریز پر کام کرنے والا سسٹم ہے۔ یہ سیکنڈوں میں کسی بھی ڈرون کو لوکیٹ کر کے سیدھا ہٹ کرتا ہے اور اسے ہوا میں ہی راکھ بنا دیتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی فوجیں ڈرون حملوں سے پریشان ہیں، یہاں تک کہ روس کے پاس بھی ان کا کوئی پکا توڑ نہیں، لیکن ترکی نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ آج اسرائیل بھی اسی ڈرون ٹیکنالوجی کی وجہ سے شدید بحران کا شکار ہے۔ لبنان کے اندر سے حزب اللہ مسلسل ڈرون حملوں کے ذریعے اسرائیل کا بھاری نقصان کر رہی ہے اور اسرائیل کے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ ایسے میں ترکی کا یہ نیا ہتھیار دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کی، جہاں حالات اب قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے۔ پوتین کے اس سخت غصے کی وجہ سے یہ ہے کہ یوکرین نے حال ہی میں روس کے اندر ایک گرلز ہاسٹل پر ڈرون حملہ کیا تھا، جسے روس نے ریڈ لائن پار کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ مذاکرات کے راستے بند ہوتے ہی یوکرین نے روس کے دوسرے سب سے بڑے شہر سینٹ پیٹرسبرگ پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک کر دیا ہے۔ شہر میں ہنگامی صورتحال ہے اور شہریوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پوتین اس کا کتنا ہولناک جواب دیتے ہیں۔ آخری خبر لبنان سے ہے، جہاں کے صدر نے اسرائیل کو 2 ٹوک الفاظ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل چاہے کتنی ہی بمباری کیوں نہ کر دے، وہ حزب اللہ کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ لبنانی صدر نے غزہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے پوری غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لیکن کیا وہ حماس کو مٹا پایا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح حزب اللہ بھی لبنان میں محض ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، آئیڈیا ہے، اور کسی بھی نظریے کو طاقت کے بل بوتے پر مٹایا نہیں جا سکتا۔ دوستو دنیا بھر میں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ کسی بڑی تباہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو اچھے لگے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔